جب ایران پر چڑھائی کرنے لگے اور ایرانیوں نے پل توڑ دیے تو آ کر بتانے والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے امیر کو بتایا کہ ایرانیوں نے پل توڑ دیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پلوں کے بلبوتے پہ نہیں چلتے، ہم اللہ کی نصرت کے بلبوتے پہ چلتے ہیں. رات گزری، صبح ہوئی اور لشکر کو کہا چلو. جب دریا کے کنارے پہنچے سب سے پہلے امیر نے اپنے گھوڑے کو بسم اللہ کہہ کر دریا میں ڈالا اور پورا کا پورا لشکر وہ بھی پیچھے سے دریا میں اتر گیا. اور دنیا نے دیکھا کہ ان لوگوں کے گھوڑوں کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے، وہ پانی پر ایسے چلے جیسے کہ تختے پہ چلتے ہیں. بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پہ چلتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. پورا کا پورا لشکر پار اتر گیا. ایک صحابی کا پیالہ گرا، وہ کنارے پہ کھڑے ہو گئے تو دوسروں نے کہا کہ چلو. انہوں نے کہا میرا پیالہ پانی میں ہے، جب تک مجھے وہ نہیں ملتا میں آگے نہیں جاؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے میں چلنے والے کے کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کرتے. میں اپنے اللہ سے اپنا پیالہ لے کے جاؤں گا. ایک لہر آئی اور اس کا پیالہ اس کے قدموں میں گر دی. یہ افسانہ نہیں، حقیقت. یہ کہانی نہیں، زندگی تھی. اور وہ کس بنا پر تھی کہ انہوں نے اس فاعل حقیقی کو اپنا بنایا تھا اور خود اس کے بن گئے تھے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے. ہم اللہ کے نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں اللہ ہمارے ہو جائے. ہم نہیں کریں گے اللہ ہی کر دے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس پر ڈالا جو اللہ نے کہا اور پھر اللہ نے وہ کیا جو انہوں نے چاہا.